الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیز بھائیو، عزیز سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے احسان کیا مومنین کی جماعت پر۔ کیسا احسان؟ کہ ان کے پاس ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی آیات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ان کے سامنے رکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھلاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے، کہ ان کے درمیان رسول بھیج کر، اس سے مراد عرب کے وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، اور وہ مومنین کی جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ وہ نبی جو ہیں وہ ان کے سامنے میری آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو دینی احکامات سکھلاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ سے مراد جو پرانی جہالت تھی، جو گمراہی تھی، اس کو نکال کر دین کی باتوں کو اندر داخل کرنا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے دلوں میں شرک و کفر، معصیت، بدعات و رسومات تھی، اس پیغمبر کے ذریعہ سے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دیا، ان کو پاک کر دیا۔ اور وہ لوگ جو غلاظت سے بھی نہیں بچتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کو صاف شفاف احکامات دے کر بھیجا تاکہ ان کا حصی طور پہ بھی تزکیہ کرے اور روحانی طور پہ بھی تزکیہ کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھلائے۔
یعنی قرآن مجید میں جو احکامات ہیں یہ سکھلائے، دینی مسائل سکھلائے اور ان کو حکمت کی باتیں بتلائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ لوگ جو ہیں اس سے پہلے عرب کے لوگ سری گمراہی اور جہالت میں تھے، سالہ سال تک ان کی جو لڑائیاں ہیں وہ چلتی تھیں، آپس میں رشتہ داری ختم اور لڑائیاں نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتی تھی، ڈاکہ زنی اور ہر قسم کی جو بیماری ہے اس میں یہ مبتلا تھے۔ پھر اسی طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی جہالت تھی ان لوگوں میں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھلایا، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ضلالت میں پڑے ہوئے تھے وہ ایک مہذب قوم بن کر اس روح زمین پر ابھرے۔ میرے بھائیو، یہ پیغمبر عرب کی سرزمین جسے حجاز مقدس کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان کے بطن سے یہ مبارک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے تجارت کی غرض سے شام سے مدینہ منورہ واپس پہنچتے ہیں اور حضرت عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بیمار ہوئے تو وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور 571 عیسوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 576 عیسوی میں آپ علیہ السلام کے سر سے والدہ کا جو سایہ ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، حضرت آمینہ انتقال فرما جاتی ہیں۔ 578 عیسوی میں آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 583 عیسوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارتی سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ 595 عیسوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا، اور 610 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ 610 عیسوی میں ہی آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے لے کر، ولادت مبارک سے لے کر نبوت ملنے تک کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا حضرت آمینہ نے اسم گرامی احمد رکھا، اور عبد المطلب نے آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد رکھا۔ پھر 7ویں دن آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا۔ 7ویں دن تک پہلے حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد حضرت جو سویبہ تھی ابی لہب کی باندی، جس کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، اس نے پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو سعد سے چلتی ہیں اور آپ علیہ السلام کو لے کر جو ہے بنو سعد واپس اپنے قبیلہ میں پہنچ جاتی ہیں، اور اس سفر کے دوران جو ہیں کئی معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام بنو سعد قبیلہ میں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت سعدیہ فرماتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے
کہ ہماری چراگاہیں خشک تھی، ہری بھری نہیں تھیں، اور ہماری جو بکریاں ہیں وہ بھوکھی آتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی یہ جو بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو اس وقت ہماری جو چراگاہیں ہیں وہ ہری بھری ہو گئی، اور ہماری بکریاں جو ہے وہ خوب سیر ہو کر آتی اور دودھ سے لبریز ہوتی تھی۔ اس میں بہت سارے محبت کے واقعات بھی پیش آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شق صدر جو ہے ان کا بھی واقعہ پیش آیا، اور ایک محبت کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام حضرت شیمہ تھا۔ بچپن میں اس شیمہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آج میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو ماں نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے؟ تو بالآخر انہوں نے بتلا دیا کہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ محمد کو بھیج دیتی ہو تو میں بکریاں چرانے چلی جاؤں گی، اگر نہیں بھیجو گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹی یہ محمد ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہیں، اس کو آپ کے ساتھ بھیجوں، آپ اس کو سنبھالو گی یا اپنی بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو اس وقت حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان ماجرا یہ ہے کہ ایک بار پہلے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی، تو جب میں نے محمد کو بٹھایا میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی، اور بکریاں جو ہیں ان کو مجھے کچھ سنبھالنا نہیں پڑا، ان کی نگرانی نہیں کرنا پڑی، بکریاں اپنا چارہ کھا کر گھاس کھا کر واپس آ جاتی ہیں اور چہرہ رسالت کو دیکھنے لگتی ہیں، چہرہ محمد کو دیکھتی ہیں، مجھے تو کوئی مشکل ہی پیش نہیں آتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو من جانب اللہ ظاہر